السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم سامعین و سامعات، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کا مختصر سا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم آیتوں کی تفسیر اور تھوڑی سی وضاحت جو سلف صالحین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے انداز پر باتوں کو کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل درس میں ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین صرف اس آیت پر گفتگو کی تھی، اور اس سلسلے میں کافی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ آخر میں چلتے چلتے ایک اہم نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ایسی وہ 4 صفت ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات حمد و ثنا کی مستحق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ 4 ایسے اوصاف ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اور وہ 4 اوصاف کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ذاتی اعتبار سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی خوبیوں کے اعتبار سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے۔
اگر آدمی تعریف کرتا ہے کسی کے احسان کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہی سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے، لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا جو وصف بیان کیا گیا کہ آدمی جو تعریف کرتا ہے مستقبل میں اس سے کوئی فائدہ ہوگا اس لیے اس کی تعریف کرتا ہے، خواہش پوری ہوگی اس لیے اس کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مستقبل میں اس کے لیے خیر خواہ اور اس کی امید کو، خواہش کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آدمی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے ڈرا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد اگر تم کرنا چاہتے ہو خوف کی بنیاد پر تو اللہ ہی کی کرنی چاہیے، کیونکہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن عذاب بھی اللہ کا سامنے آئے گا، اس ڈر سے بھی تم اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ تو بہرحال یہ 4 صفات ہیں، 4 اوصاف ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ہم نے وضاحت الحمدللہ رب العالمین کی کر دی تھی، اب عام الرحمن الرحیم جو اللہ تبارک و تعالی کے صفات ہیں اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اب یہاں دیکھیے پہلے کیا ذکر ہوا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا رب العالمین، جب سارے جہاں کے رب کا ذکر ہوا، سارے جہاں کے رب کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ضروری تھا کہ ساتھ ہی اس کی رحمت کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ جب ربوبیت کا ذکر ہوا، سارے جہاں کے رب کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اسی رب کی بے شمار بے حد و حساب رحمت کا بھی ذکر ہو جائے، تو اس لیے اس کا ذکر ہوا، کیونکہ ربوبیت رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کی پرورش کرنا، کسی کو دیکھنا، پالنا، بڑا کرنا یا جو بھی ہے معاملہ، جب تک رحمت نہ ہو آدمی کسی کو پروان نہیں چڑھا سکتا ہے۔ تو جب ربوبیت آئی ہے تو رحمت کا آنا ضروری تھا۔ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین جب آیا، جب سارے جہاں کا رب، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگہبان، جب رب کا تذکرہ آ گیا تو ضروری تھا کہ اس کی رحمت کا ذکر بھی آئے، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک بات، ربوبیت کے بغیر رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں ہے، اس لیے رب کے بعد رحمت کی صفت لائی گئی، رحمت کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر جب رحمت کا ذکر آیا اللہ تبارک و تعالی کا، تو اس کے لیے جو 2 صفت استعمال کی گئی ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم۔ یہ دونوں صفت جو ہے دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، الرحمن بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا یا بہت زیادہ رحم والا، یہ دونوں کا معنی ہے۔ الرحمن کا معنی بھی وہی ہے، الرحیم کا معنی بھی وہی ہے۔ اب رحمان اور رحیم کا جب معنی ایک ہی ہے تو دونوں کا ذکر کرنے کا کیا مطلب، کیا فرق ہے دونوں میں، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے بہت سارے فرق، کئی چیزیں اہل علم نے، مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ جبکہ رحمان کا مادہ بھی را حا میم ہے اور رحیم کا مادہ بھی را حا میم ہے، یعنی رحمن سے مشتق ہے رحمان بھی اور رحیم بھی۔ اکثر علماء کے پاس مادہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ جیسے جمہور مفسرین، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی نعمتوں کو عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔
اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم دقیق اور باریک نعمتوں کو عطا کرنے والا، یہ ایک فرق بتاتے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا، ایک فرق۔ دوسرا فرق بیان کرتے ہیں، رحمان کہتے کسے ہیں؟ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہو، جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، سب کے لیے عام ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ رحمان کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سب کے لیے رحمت عام ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ رحمان یہ وسیع ہے، اور رحیم جو ہے یہ خاص ہے، صرف مومنوں کو رحمت سے نوازنے کے لیے۔ دو فرق۔ تیسرا فرق جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے ہے، اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے۔ رحمان کا ایک معنی یہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی رحمت دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی ہو، کافروں کے لیے بھی ہو، اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، یہ رحمان ہے۔ اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند فرق اہل علم نے، مفسرین نے بیان فرمائے ہیں رحمان اور رحیم کے درمیان۔ تو بہرحال الرحمن اور رحیم یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمن سے نکلا ہے۔ اس کے باوجود مفسرین نے، شارحین نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاتے ہیں کہ رحمان جو لفظ ہے یہ مبالغے میں رحیم سے بڑھ کر ہے، بنسبت رحیم کے رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہ رحمان اور رحیم جو دونوں مبالغے کے صیغے تو ہیں، لیکن رحیم کی بنسبت رحمان کا جو صیغہ ہے مبالغے کا یہ زیادہ ہے، زیادہ مبالغے والا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ذاتی نام کے بعد دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ رحمان کا لفظ دوسرے نمبر پر اللہ کے ذاتی نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پہلی آیت میں آیا، اس کے بعد جب دوسری صفت اللہ کی آ رہی ہے، دوسرا ذاتی نام آ رہا ہے تو الرحمن آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الرحمن کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ رحیم سے زیادہ اس کے اندر مبالغہ ہے، یہ شارحین لکھتے ہیں۔ اور اس کی صراحت بھی اس انداز میں کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اکثر مقام پر الرحمن کو ترجیح دی گئی ہے، الرحمن کی صفت کو لایا گیا ہے اہم مقامات پر، جیسے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان کی صفت لائی گئی۔ اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوى کہا گیا، الرحمن کی صفت لائی گئی۔ اور اسی طریقے سے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہو پکارو، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، تو اللہ کا جو ذاتی نام اللہ ہے اس کے فوری بعد دوسرا جو ذاتی نام ہے الرحمن، اس کو ذکر کیا۔ تو اس لیے شارحین مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں رحمان جو ہے یہ زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس میں مزید تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دو نام پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں۔ تو بہرحال رحمان کا جو لفظ ہے یہ رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بہت ہی وسیع ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اگر کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے، تو وہ بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. کافر بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی وسیع ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے پایا اور عظیم رحمت کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگا کر کے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا. حیران کرنے والی بات ہے. ایک آدمی اعمال کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال، یہ نیکیاں نجات ان کے ذریعے صرف نجات حاصل نہیں ہوگی. ہاں یہ یقیناً اعمال جو ہے جنت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے، نیکیاں جنت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں، لیکن صرف نیکیاں یہ جو ہے نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اپنے اعمال کی وجہ سے آدمی نجات حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے؟ آپ کے قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہے؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمہ. ہاں جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. یعنی اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت کا فیضان نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اعمال کرنے کے باوجود آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. لن يدخل الجنت احدا عمله، اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور بات کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا بہت وسیع ہے. الرحمن الرحیم جو صفت لائی گئی ہے یقیناً اللہ کی رحمت بتانے کے لیے لائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الرحمہ 100 جزء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے. سبحان اللہ، 100 حصے کیے. اس کے بعد کہا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ وَاحِدًا، اور دنیا کے اندر زمین پر ایک حصے کو اتارا، ایک حصے کو اتارا، اور اسی ایک حصے میں سے، اسی ایک حصے کی رحمت تمام جنوں میں ہے، اسی ایک حصے کی رحمت تمام حیوانات کے پاس ہے، تمام انسانوں کے پاس ہے، زمین کے کیڑے مکوڑوں کے پاس ہے. وہی ایک حصے کی رحمت جس کی وجہ سے یہ انسان، حیوان، جانور، جاندار جانور یہ سب آپس میں رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پر. یہاں تک کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت جب کرتے ہیں تو اسی ایک حصے کی وجہ سے رحمت کرتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ کہ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ وَاحِدًا، کہ 100 حصے میں سے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس کے بعد کہا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی یہ 99 حصہ جو رحمت کا رہ گیا ہے اللہ اس دن مکمل کرے گا.
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 99 حصے جو رحمت کے ہیں اس کو اللہ قیامت کے دن مکمل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا، کہا کہ دیکھو یہ ایک ماں ہے، ماں کے بارے میں سوال کیا کہ ماں ہے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بتاؤ، صحابہ سے پوچھا کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو رحمت کی وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسی بات کہہ دی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ ارحم بعبادہ، ایک ماں جس کو 99 نہیں 100 میں سے ایک حصے دیے گئے رحمت کے، اسی ایک حصے میں پوری دنیا کو رحمت ملی ہے، رحم ملا ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنے کو پسند نہیں کرتی ہے، تو کہا اللہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالی تو اس سے کئی گنا زیادہ 99 گنا زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی رحمت یہ کب مکمل ہوگی؟ قیامت کے دن مکمل ہوگی۔ تو بہرحال الرحمن الرحیم یہ جو دو صفتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا علم اگر کافر کو ہو جائے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ایک اور بات، اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، صالحین آئے، نیکوکار آئے، سب کے سب لوگوں نے اللہ کی رحمت کا سوال کیا ہے، اللہ سے رحمت طلب کی ہے، اللہ سے رحمت کا مطالبہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک سارے نیک لوگوں نے، نیکوکار ہوں، سب لوگوں نے جو ہے اللہ سے رحمت کا مطالبہ کیا ہے۔ میں مثال کے طور پر انبیاء کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو لیجئے، آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی خطا لغزش ہو گئی، آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام سے جنت سے نکالا گیا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ یہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں کہ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، یعنی اگر تیری رحمت ہم پر آئی نہیں، تیری رحمت کا فیضان نہیں ہوا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں خسارہ ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو طلب کیا ہے رحمت کو آدم علیہ السلام نے بھی، حوا علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ہم مثال لیتے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی شفقت غالب آ جاتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹی کی محبت میں کہہ پڑا، اے اللہ، اے میرے رب، تیرا وعدہ تھا میرے اہل خانہ کو بچانے کا۔ باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھا، یعنی نوح علیہ السلام سوال کر بیٹھے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا میرے خاندان والوں کو بچانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہوا، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لایا، رسول پر ایمان نہیں لایا، وہ کسی کا نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ کہنے کا مطلب دیکھیے آگے کیا کہا نوح علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، کہا کہ تم دیکھو نادانوں جیسی باتیں مت کرو، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ نادانوں جیسی باتیں مت کرو۔ سبحان اللہ۔ جب نوح علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نوح علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے ایسا سوال کر لوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے اللہ تو نے اگر میری مغفرت نہیں فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کیا، أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ،
تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جا رہا ہوں، خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ یہاں بھی دیکھیے نوح علیہ السلام نے رحمت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، رحمت مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور مثال لیجئے، سلیمان علیہ السلام کو لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ، ان کو دو بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، ایک تو نبوت کی نعمت اور دوسرے دنیا کی بادشاہت و سلطنت کی نعمت۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور ایسی حکومت جو ہواؤں پر بھی تھی، ہواؤں پر حکومت کر رہے ہیں، فضاؤں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ کیا بات ہے، ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے ہی کہاں پہنچا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اتنا اللہ نے نوازا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام بھی اتنے سب کے باوجود اللہ کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے داخل فرما دے تیری رحمت سے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف، سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا ہر جمعہ کو، اصحاب کہف جو ایک چند نوجوان تھے جو اپنی توحید کی حفاظت کرتے ہوئے نکلے تھے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، یہ اصحاب کہف بھی اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم تجھ سے رحمت کا واسطہ، رحمت مانگ رہے ہیں، رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو گویا سارے انبیاء نے، اصحاب کہف نے اسی رحمت الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، یہ سوال یہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابھی آگے دیکھیے، ہم آخری بات کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت طلب کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رحمت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، رحمت کا سوال کرو۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی آپ کہو اے میرے رب مجھے بخش دے، اور یہ بھی کہو وَارْحَمْ، اور مجھ پر رحم فرما، یعنی رحمت کا سوال کرو۔ یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت مانگنے کا طریقہ بتایا کہ رحمت مانگو، رحمت کا سوال کرو۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہمیشہ، ہر دن بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کریں، اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ یقیناً اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم زندگی میں، دنیا میں سانس نہیں لے سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک اور بات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ما احب ان لی دنیا ما فیہا بہذہ الآیہ، کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا کے سارے خزانے بھی مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہمارے سلف تھے، یہ صحابہ تھے، کیا انداز تھا رحمت کو حاصل کرنے کا، رحمت کا سن کر کے کس طرح تڑپتے تھے اور کیسے کیسے جملے استعمال کرتے تھے۔ کہا دنیا اور دنیا کے سارے خزانے اگر مجھے مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس وقت ہو رہی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی رحمت کی امید۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ الرحمن الرحیم جو یہ صفت استعمال کی گئی ہے، اس صفت کو ہم سمجھیں، جانیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا مطالبہ کیا کریں۔ اس کے بعد کی آیت ہے الرحمن الرحیم کے بعد آیت آ رہی ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ جس طرح
اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے اور باقی دنوں کا مالک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا بھی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح تمام دنوں کا مالک ہے۔ یہاں پر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا جو ذکر آیا ہے خصوصیت کے ساتھ، کیوں آیا؟ کیوں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ؟ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ حالانکہ سارے دنوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن مالک یوم الدین یہاں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں شارحین نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تمام مخلوقات جو دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں ان کی ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، سب بڑے چھوٹے آزاد غلام سب برابر ہو جائیں گے، اور وہاں پر بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہوگی، ملوکیت صرف ایک اللہ کی ہوگی، ایک اللہ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ باقی سارے لوگوں کی بادشاہ جو دنیا میں بادشاہت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، سب کے سب اس کے جلال کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، سب کے سب اس کی جنت کے طلبگار ہوں گے، جنت کے امیدوار ہوں گے، اور اسی طریقے سے سب اس کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ خود اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ ہی کی بادشاہت، اللہ ہی جواب دے گا، سوال بھی اللہ کرے گا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ قیامت کے دن کو یوم الدین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال کے بدلے کا دن ہوگا، اعمال کے جزا کا دن ہوگا، جس دن انسان کو اس کے کاموں کا جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہوگا، جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس لیے یوم الدین کہا گیا۔ اعمال کے حساب سے اسے اس وقت دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک بات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ وہ دن ہوگا جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے جب پیش کیے جاؤ گے تو اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ساری کی ساری چیزیں واضح ہوگی۔ ہم جو دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ خلوت میں کیے ہوں، جلوت میں کیے ہوں، تنہائی میں کیے ہوں، پبلک میں کیے ہوں، مجمع عام میں کیے ہوں، ہم نے جو بھی کام کیا ہو سب کا سب اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا ہو جائے گا، ظاہر و باہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، وہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آج ہم دنیا میں کیمرہ استعمال کرتے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو گویا بعین ہی بلکہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وہاں پر سب اوپن کرے گا، واضح کرے گا کہ سب حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو کہا قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی کسی کے سامنے، کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، بلکہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن فرشتے جبریل امین سب بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کہا ایک جگہ پر وما ادراک ما یوم الدین، مالک یوم الدین کہا نا، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ۔ فرما رہا دوسری جگہ پر وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا، وہاں سارا اختیار، سارا پاور اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلینی ما شئتی من مالی، اے میری بیٹی میرے مال میں سے تجھے جو کچھ مانگنا ہے یہاں مجھ سے مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھو
کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس جائیں گے وہ بچا لیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کے لٹک جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کام آ جائیں گے، یہ کام آ جائیں گے، ان کا وسیلہ مل جائے گا، ان کا وسیلہ مل جائے گا، یہ وہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی میں یہاں آج تم جو چاہو دے سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب اللہ مالک یوم الدین ہوگا، قیامت کے دن کا جب مالک بن کر بیٹھے گا، فیصلہ کرنے بیٹھے گا، اس دن قیامت کے دن میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بڑے نادان ہیں وہ لوگ بیچارے جو دنیا کے اندر ناسمجھی کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کہتے ہیں، غیر اللہ کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے محشر میں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ یا اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچا نہیں پائیں گے، اور یہاں پر لوگ نادانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے بہت ہی غور طلب بات ہے۔ ایک تو عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کے سلسلے میں یا دعا کی قبولیت کے سلسلے میں دو وسیلے ذکر کیے جا رہے ہیں، دو وسیلے بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، ایک تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ شروع میں میں نے بات بتائی تھی کہ یہ سورہ جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان بانٹ دی گئی ہے نا۔ اللہ تبارک ایک سورہ ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوصاف کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، اور دوسرے میں بندے کی دعا کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر جب بندہ آگے چل کر دعا کرنے والا ہے تو دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کب کرے گا، اس کے وسیلے کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کرنا۔ ابھی جیسے الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ ہے، رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ تو کہا ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سہارا لیا جائے، اور دوسرے جو ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے اس کی بندگی کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، گویا عبادت کا حوالہ دے کر کے، عبادت کر کے، بندگی کر کے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ دعا کرنا گویا اس کے پہلے کہا جا رہا ہے کہ دو وسیلے اختیار کرو، ایک اسماء و صفات کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اور دوسرے اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی عبادت کا وسیلہ اختیار کرو۔ جب یہ دونوں وسیلے اختیار کر لے گا بندہ دعا میں، اور یہ رمضان کا مہینہ سبحان اللہ خصوصی دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، ویسے دعا تو سال کے 12 مہینے کرنا ہے، 11 مہینے بھی کرنا ہے، لیکن خاص طور پر دعا زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں قرآن مجید میں رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں، درمیان میں دعا کی آیت اللہ نے ذکر کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو بہرحال دعا کی قبولیت کے لیے دو وسیلے بیان کیے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کرنا، دوسرے اللہ کی بندگی کا وسیلہ اختیار کرنا۔
اور پھر اس کے بعد ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں وسیلوں کو بندہ اختیار کرے گا تو بہت کم امکان ہے کہ اس کی دعا رد کی جائے. سبحان اللہ، بہت کم امکان ہے کہ اس کی دعا رد کر دی جائے. اچھا یہاں دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کے بعد استعانت کا ذکر آیا ہے. استعانت کہتے ہیں طلب مدد کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اب دیکھیے عبادت جو ہے نا، عبادت کے اندر یہ عبادت طلب کرنا شامل ہے. دعا کرنا بھی عبادت ہے، استعانت بھی عبادت ہے، استعاذہ بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، قولی ہے، بدنی ہے، بہت ساری قسمیں عبادت کی ہیں. استعانت بھی عبادت کی قسم میں ہے، عبادت میں شامل ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر استعانت کا ذکر کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کافی ہونا چاہیے، لیکن استعانت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس لیے ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات و بندگی میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے. بندہ جو بھی عبادت کرے گا، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. ابھی دیکھیے مثال کے طور پر ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما، مدد طلب کر رہا ہے بندہ، اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر بجا لا سکوں. یہ ذکر کرنا، شکر کرنا بھی عبادت ہے. وہ حسن عبادتک، اور صحیح طریقے سے تیری بندگی کر سکوں، میری مدد فرما. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعانت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر بندہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی تمام عبادات میں اللہ کی مدد کا بندہ محتاج ہوتا ہے. اگر اللہ مدد نہ کرے تو وہ خود احکامات پر عمل نہیں کر سکے گا، نہ ہی ان چیزوں سے بچ سکے گا جس سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے. تو بہرحال یہ وجہ ہے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین لانے کی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گیا ہوگا کہ نستعین مدد طلب کرنے کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا، جبکہ نستعین مدد طلب کرنا عبادت میں شامل ہے. یعنی مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے، عبادت میں آ گیا مدد طلب کرنا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد کے بغیر بندہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، مدد کا محتاج ہے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کے بعد ایک اور بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کیوں محدود ہے؟ عبادت کا حق جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کیوں ہے؟ عبادت عاجزی و انکساری کا سب سے بڑا اور بلند مقام ہے. عبادت جو ہے یہ عاجزی، انکساری کا سب سے اونچا، سب سے بلند مقام ہے. اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے، نہ عقلی طور پر جائز ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کا حقدار ہے. یہ حق یوں ہی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی دے دیا جائے اللہ کو حق، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اور ہمارا جو وجود ہے، ایسی بہت ساری عظیم نعمتیں اور ان سے وابستہ تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لہٰذا وہی عبادت کا مستحق ہے. عبادت کا حق صرف اللہ ہی تک محدود کیوں؟ یہ سوال ہے. اللہ تعالی ہی عبادت کا لائق حقدار ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ساری چیزیں، زندگی ہماری ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں جو کچھ نعمتیں ہیں ہمارے سامنے، سب کا سب دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لہذا عبادت و بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ساری وضاحت کی گئی ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے.
اچھا، ایک اور چیز، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر ایک نقطہ، ایک اشارہ ذکر کرتے ہیں کہ نعبدو اور نستعین میں یہ نون جمع استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا نون استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اشارہ اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ نماز کی اصل بنیاد جو ہے اجتماعیت ہے، نماز کی اصل بنیاد اجتماعیت ہے۔ ایاک نعبد سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نماز کی اصل بنیاد اجتماعیت ہے، جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی یہ اشارہ دیا جا رہا ہے اس میں۔ اب اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ایاک نعبد کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں تک دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ایک آدھا معاملہ ہو گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آگے چل کر کے دعا کی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا ابھی آپ کو شروع میں کہ دعا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی رہنمائی کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو صراط مستقیم بندہ مانگ رہا ہے، دیکھو یہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اب درمیان میں آ کے بندہ اللہ سے صراط مستقیم طلب کرنے والا ہے، تو اس کے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی صفات ہیں، اسماء ہیں، اس کا سہارا لے لو اور عبادت کر لو، یہ دو وسیلے اختیار کر کے تم دعا کرو۔ اب وہ دونوں چیزیں بتائی گئی، اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم چاہتے ہیں، صراط مستقیم کے طلبگار ہیں۔ اب دیکھیے صراط مستقیم کی ہدایت، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی اور توفیق۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی اور توفیق ہے۔ توفیق بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ توفیق دے دے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں تھا کہ آپ کسی کو ہدایت کی توفیق دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتہدی الی صراط مستقیم، قرآن نے کہا کہ آپ بھی سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہاں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم عطا کر۔ تو انک لتہدی الی صراط مستقیم جو کہا گیا ہے، یہاں ہدایت جو ہے ہدایت ارشاد ہے، جو اہل علم مفسر نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف راستہ بتائیں گے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا طریقہ ہے، یہ ہدایت کی سبیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف راستہ بتائیں گے، اور ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ کے پاس ہے، ہدایت توفیق اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، ہدایت تو دی، کون سی دی؟ ہدایت ارشاد دی، رہنمائی کی کہ قبول کر لو، لیکن توفیق ہدایت نہیں ملی۔ وہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یہی کہا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت توفیق آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور توفیق کی جو بات ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا وما توفیقی الا باللہ، توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بہرحال ہدایت کے دو معنی ہو گئے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ اس کی بھی وضاحت میں نے اس کے پہلے بعض دفعہ کی ہے۔ ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر
چلا، صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور انک لا تہدی الی صراط مستقیم، یہ دونوں آیتوں سے فرق سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ انک لا تہدی الی صراط مستقیم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہدایت ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ ہدایت توفیق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ہدایت پر ہیں، اب ایک مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، ہدایت پر ہے، تو جب ہدایت پر ہے تو پھر بھی ہدایت کیوں طلب کرنا؟ اہدنا الصراط المستقیم جب نماز کی ہر رکعت میں ہدایت طلب کر رہا ہے بندہ، تو ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت کا سوال کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے، ہدایت پر قائم رہے، ضروری نہیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے۔ اس لیے اللہ سے بار بار دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھ، ہدایت پر قائم رکھ۔ اور دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں ہدایت سے پھیر مت دینا، ہمیں ہدایت سے ہٹا مت دینا۔ اس لیے دعا کی جاتی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے، کسی نہ کسی کام میں اسے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ذرا سی لغزش ہو جائے تو اس کا سارا کام بگڑ جاتا ہے، اور ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی ہدایت سے پھر جاتا، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہدایت کا طلب کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت پر نہیں تھے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کرتے تھے، ہدایت طلب کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت سے نوازتا ہے، اللہ کی ہدایت میں یہ بات یاد رکھیے سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ جس کے پاس توحید ہے نا، یہ بہت بڑی ہدایت ہے، ہدایت توحید یہ بہت بڑی ہدایت ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لا لیے ہیں اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ! آپ غور کریں کہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہے، ہدایت توحید جو ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے قبیلے میں جا کر کے قبیلے والوں کو اسلام پیش کرتے ہیں اور قبیلے والوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قبیلے کے لوگوں نے جب بات نہیں مانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، قبیلے دوس کے لوگ جو ہے یہ لوگ سننے والی قوم نہیں ہے، یہ بات مانتی نہیں ہے، ان کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام نے سمجھا ہلاکو دوسن کہ اب قبیلے دوس ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن وأتی بہم، اور اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت سے نواز دے اور انہیں اسلام میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ! اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے طفیل اب جاؤ اپنے قبیلے میں۔ طفیل گئے اور پورا کا پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہدایت توحید جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ خاندان کی بنیاد پر انسان کو نہیں ملا کرتی ہے کہ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ بڑا مالدار ہے، پیسوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر ہدایتیں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، ہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی، ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، جو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں۔ ہدایت ملی تو کسے ملی؟
فارس سے آنے والے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حبشہ سے آنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دولت کی بنیاد پر، خاندانی حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ ہدایت توحید جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ہم سب کو ہمیشہ مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب ہدایت کی بات ہم یہاں مکمل کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، یعنی وہ روشن راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی جنت کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے، یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اکثر مفسرین نے، شارحین نے، سلف صالحین نے صراط مستقیم سے مراد دین اسلام لیا ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو کہتے ہیں۔ اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ اللہ اور جنت تک پہنچانے والا یہی ہے، دین اسلام ہی ہے جو اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا، اللہ سے ملاقات کرائے گا۔ یہی اسلام، یہی دین اسلام جو ہے صراط مستقیم ہے، جو واضح اور صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صراط مستقیم یہ روشن راستہ ہے، واضح راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ اور مفسرین نے یہ کہا کہ صراط مستقیم هو الاسلام، صراط مستقیم ذاک الاسلام، صراط مستقیم اسلام ہی ہے، کیونکہ یہی اسلام ہے جو اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ تو اس بات کو سمجھ کے چلیے، صراط مستقیم دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم یعنی دینا قیما، مضبوط دین، جو مضبوط دین ہے وہی صراط مستقیم، اس کی مجھے رہنمائی کی ہے میرے رب نے۔ یہ خود قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ صراط مستقیم اسلام ہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسلام پر چلا، صراط مستقیم پر قائم رکھ، یعنی اسلام پر قائم رکھ، ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اسلام سے ہمیں ہٹا مت دینا، اسلام سے ہمیں گمراہ مت کر دینا۔ ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم گویا ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے، اسلام ہمارے پاس کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی شخصیت، کسی گروہ کے پاس جائے گا، کسی شخصیت کے پیچھے لگے گا، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پھر اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا، سیدھے راستے تک پہنچنا، جنت تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی بھی صورت میں اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جنت تک پہنچے جب ان تمام ٹیڑھے راستوں سے، ٹیڑھے راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی راہ کو اختیار کرے گا، کتاب و سنت کے واضح شاہراہ پر آ جائے گا، تب وہ جنت کو پا سکے گا، اللہ تک پہنچ سکے گا۔ ورنہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، کتاب و سنت قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور اگر وہ تلاش کرے گا، کسی شخصیت کے پاس، کسی جماعت کے پاس، کسی گروہ کے پاس، کسی تنظیم کے پاس، کسی اور جگہ پر جائے گا، وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہاں پر اسے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی طرف نہ آئے، جب تک کہ وہ کتاب و سنت کو فالو نہ کرے۔ اب اس کے بعد دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اسلام پر، دین اسلام پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت۔ اب صراط الذین انعمت، صراط مستقیم پر قائم رکھ، اب صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم ہے؟ وہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟
اس سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیت ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالح، یہ 4 گروہ ہیں، 4 جماعت ہے، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام نازل فرمایا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین یہ دوست ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی کر، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا، کس پر انعام کیا؟ وہ 4 قسم کے لوگ تھے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم سرسری طور پر ختم کر رہے ہیں اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا، جن پر انعام کیا گیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ اس سے مراد یہود ہیں، یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا، اللہ کا غضب ان پر لوٹا پڑا، اور دوسری آیت میں کہا گیا فباؤوا بغضب اللہ، غضب پر غضب ان پر پلٹا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ایک آیت میں وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ کا غضب ایسی قوم پر نازل ہوا، یعنی یہودیوں پر نازل ہوا، اور غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتائی گئی، اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، چہرے مسخ کر دیے، یعنی بعض کے چہرے بندر کے بنا دیے، بعض کے خنزیر کے بنا دیے۔ غضب علیہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر، تو غیر المغضوب علیہم، جس پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر مت چلا، یعنی کون؟ یہود، ولا الضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر چلا۔ اس سے مراد عیسائی لوگ ہیں، یہ نصارہ مراد ہیں۔ نصارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ اس قوم کی خواہشوں، اس قوم کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت پڑو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، یعنی کچھ لوگ جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، ان کی جو خواہشیں تھیں، ان کی جو آرزویں تمنائیں تھیں، ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وہ خود گمراہ تو ہوئے اور بہت سارے لوگ انہوں نے گمراہ بھی کر دیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ الیہود مغضوب علیہم، یہود جو ہے وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، والنصارى ضلال، نصارہ جو ہے یہ گمراہ ہیں۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ البتہ ایک بات صارحین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یقیناً مغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین عیسائی ہیں، مگر جو لوگ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی عادات اور خصلت کو اختیار کریں گے، جن کے اندر ان کی عادات شامل ہوں گی، وہ بھی مغضوب علیہم اور ضالین میں شمار کیے جائیں گے۔ اب سرسری طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ غصہ کیوں نازل ہوا، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک ہے اللہ کی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی، اللہ کی کتابوں کو انہوں نے بدل دیا، تبدیلی کر دی، کچھ گڑبڑ کر دی، کچھ ملا دیا، کچھ اضافہ کر دیا اور حذف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہودیوں پر غضب نازل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3، اللہ کے حدود
جو اللہ نے حدود بتائے تھے، مثلا رجم کرنا، ہاتھ کاٹنا، یہ جو تعلیمات تھی حدود کی، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے پاس سے ختم کر دیا۔ نمبر 4، اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ نمبر 5، اپنے پاس سے کچھ مسائل بنا لیتے تھے اور اسے اللہ کا حکم قرار دیتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا سکے تھے۔ نمبر 7، یہ لوگ آپسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ چند اسباب تھے یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس وجہ سے یہ چند اسباب ذکر کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے نصارہ جو گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کے کیا اسباب تھے؟ ان کی گمراہیوں میں سے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے شارحین نے، مفسرین نے۔ ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلو کا شکار ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے تھے۔ اور نمبر 2، یہ ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا 3 میں سے ایک خدا کہتے تھے۔ اور نمبر 3، اس میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو اور اسی طریقے سے صلیب کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 4، یہ قبروں کو مسجدیں بنا لیا، انہوں نے قبروں کو مسجدیں بنا لی تھیں۔ اور نمبر 5، انہوں نے اپنے علماء، احبار، رہبان، درویش کو رب بنا لیا تھا۔ یہ جو چاہتے تھے، جو کرتے تھے ویسے ہی، جو کہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے۔ اگر یہ حلال کہہ دیں حرام کو تو یہ حلال کو حرام سمجھ لیتے تھے، اگر یہ حرام کو حلال کہہ دیں تو یہ حرام کو حلال سمجھ لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ نصارہ کی کچھ گمراہیاں تھیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں انعام، ایک بات اور ذکر کر دیں، یہ معذرت کے ساتھ ایک بات اور ذکر کر دیں کہ کیونکہ ہم یہ سورہ فاتحہ مکمل آج ختم کر لیتے ہیں، تو یہودیوں پر غصہ اللہ کا کیوں نازل ہوا، اس کے اسباب کا بھی ذکر ہو گیا، نصارہ کیوں گمراہ ہوئے اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم جو اللہ نے کہا نا کہ انعمت علیہم، اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، تو یہاں پر مفسرین کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انعامات جو اللہ نے کیا تو نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، جبکہ جب غضب اور ظالین کی بات آئی تو نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں نسبت نہیں کی، یہاں بغیر نسبت کے اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اور وہاں پر جب انعامات کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک ادب ہے۔ اگرچہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام، اللہ تعالیٰ کا ہر فعل جو ہے خیر ہی خیر سے مرکب ہے، خیر ہی خیر والا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے مقام محمود عطا کرے گا۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، تو کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، پوری طرح سے حاضر ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے والخیر فی یدیک، اے اللہ سارا کا سارا خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، والشر لیس الیک، والشر لیس الیک، شر تیری طرف نہیں ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ خیر ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، شر ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو مزید اگر آپ کو اور سمجھنا ہے تفصیل سے تو سورہ کہف میں جہاں پر خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کے بعد جو تفصیل ذکر کی ہے آپ اس کو غور سے پڑھیے، وہاں پر بھی آپ کو یہ ادب نظر آئے گا کہ کس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اللہ کا ذکر کیا، جہاں ذکر نہیں کرنا ہے وہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین، کہ بیمار جب میں ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، جبکہ بیمار بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کیا کہا اذا مرضت، نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فهو یشفین تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جبکہ بیماری بھی اللہ دینے والا ہے، لیکن اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی۔ کہہ سکتے تھے اذا ہوا یمرضنی، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا اذا مرضت۔ تو بہرحال یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا
کہ جب ولضالین کہتے تھے تو آمین بھی کہا کرتے تھے، تو آمین بھی پڑھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی مناسبت سے شاید کل وقت نہیں ملے گا، اس لیے کل کا درس جو ہے ملتوی رہے گا، یعنی درس کل نہیں ہوگا انشاءاللہ، سنیچر کو انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔